ایک آدمی مجھے کہنے لگے آپ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں مانتے حضرت ابوبکر صدیق کو؟ میں نے کہا مان لیے مانتے ہیں اور ماننے میں حرج کوئی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا حرج اس لیے نہیں ہے کہ تو مطمئن ہے اس بات پر کہ سارے بشروں سے وہ افضل ہیں حضور کے بعد؟ کہتے میں مطمئن ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہوا، کانگریچولیشن، آپ کو مبارک ہو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے لکھی کہ آدم کے بننے سے پہلے 14,000 سال پہلے علی اور محمد کا ایک نور تھا جو حضور رب میں تھا۔ افضلیت بشریت کا سوال نہیں، جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد کا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، آج کی ہماری گفتگو ایک حدیث کے حوالے سے ہے جس کو رافضی، نیم رافضی اور تفصیلی ٹولہ بڑے دھڑلے سے ممبروں پر عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کرتا ہے۔ حال ہی میں عرفان شاہ عرف ایران شاہ نے کہیں پہ تقریر کرتے ہوئے اسی حدیث کو سہارا بنا کر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور ہمیں تو پہلے دن سے ہی شک تھا کہ عرفان شاہ مکمل طور پر رافضیت کی گود میں جا بیٹھا ہے۔ کبھی یہ خود افضلیت پہ تقریریں کیا کرتا تھا، لیکن جب مال آئے تو پھر ایمان سلامت نہیں رہتے، اور وہ مقدر والا بندہ ہوتا ہے جو دنیا دیکھ کر اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اہل سنت میں پہلے ہی کچھ کالی بھیڑیں شامل تھیں، جس طرح حنیف قریشی، وہ محدث ہزاروی، ریاض شاہ وغیرہ، عبد القادر ٹیچ بھاٹوی، طاہر القادری۔ اب ان کے اسی گمراہ گروپ میں عرفان شاہ کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب اس نے بڑے طریقے کے ساتھ یہ واردات کی تاکہ لوگوں کو شک بھی نہ پڑے اور میں گمراہی کا راستہ بھی آسان کر جاؤں۔ دوران تقریر کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کیا تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں کے بعد بشروں میں افضل نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں، اس میں حرج بھی کوئی نہیں ماننے میں، لیکن وہ بشروں سے افضل ہیں نبیوں کے بعد۔ اور میرے پاس حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے فضائل الصحابہ میں، کہ نبی پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور تھے۔ تو آگے سے قوم نعرے مار رہی ہے۔ اب اس میں ایک تو ہے افضلیت صدیق اکبر کو مشکوک کرنا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ عرفان شاہ نے اپنی جہالت پھیلاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ میں یہ جس حدیث سے استدلال کر رہا ہوں، اس سے تو میں مولا علی کو نبیوں سے بھی افضل قرار دے رہا ہوں۔ اندازہ کریں آپ کہ یہ رافضیت سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا استدلال کرتے ہوئے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس حدیث کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ سادہ لو عوام ان جیسے جاہل پیروں کے فتنے سے محفوظ رہے۔ سامعین محتشم، اس حدیث پاک کو فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل کی طرف جو منسوب ہے فضائل الصحابہ، اس میں حدیث نمبر 1130 پر لکھا گیا ہے۔ اس حدیث کا پہلا راوی حسن ہے، چونکہ اس روایت کی سند میں
اس کا نام مبہم ہے، صرف حسن لکھا ہوا ہے۔ اب حدیث کو پرکھنے سے پہلے راوی کی تعین ضروری ہے، کیونکہ حسن نام کے بہت سارے راوی موجود ہیں۔ تو جب ہم اس سے پہلے والی حدیث 1129 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا نام مکمل لکھا ہوا ہے، حسن بن علی بصری، تو جس سے راوی کی تعین ہو گئی کہ یہ وہی پہلا راوی، چونکہ پہلی سند میں اس کا نام مکمل آ گیا، اگلی جب سند لائی گئی تو اس میں مبہم نام رکھ دیا گیا کیونکہ پیچھے اس کا نام مکمل تھا۔ اور جو حدیث کے علم سے محبت رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو حسن بصری ہے، حسن بن علی بصری، اس کا پورا نام ہے حسن بن علی بن صالح ابو سعید ادوی بصری، جس کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا کہ حسن بن علی ادوی کذاب اور جھوٹا راوی ہے، الزیادات علی الموضوعات آپ کی کتاب ہے، اس میں حسن بن علی جھوٹے کذاب راویوں میں سے ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں حسن بن علی جھوٹی روایات گھڑ لیتا تھا، اور امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے روایت کرتا ہے جن کو اس نے دیکھا تک نہیں، اور جن کو دیکھا ہے ان کے جھوٹے حوالے سے من گڑت روایات بیان کرتا ہے۔ اس نے سکہ راویوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹی روایات بیان کی ہیں۔ اسی راوی کے بارے میں، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ آپ اس کے ترجمے کے باب میں لکھتے ہیں کہ حسن بن علی بن زکریا بن صالح ابو سعید ادوی بصری فرماتے ہیں اسے بھیڑیے کا خطاب دیا گیا ہے، بھیڑیے کا خطاب دیا گیا تھا۔ اب اندازہ کریں عرفان شاہ جس راوی کی روایت کو بیان کر رہا ہے، امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ اسے بھیڑیے کا خطاب دیا گیا تھا، تو ظاہری بات ہے بھیڑیے کا کام بھی ہوتا ہے حملہ کرنا، اور عرفان شاہ کا بھی اس وقت کام یہی ہے کہ وہ اہل سنت پر دبے الفاظ میں حملہ کرتا ہے، اور جاہل کٹے مرید جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، وہ ایک شخصیت پرستی کی بنیاد پر اس کی بات کو حرف آخر سمجھے ہوئے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اہل سنت پر کتنا قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ راوی متروک ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں تحریر لکھ کیا، اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ، اب وہی روایت جس پہ عرفان شاہ پوری اپنی عمارت قائم کر رہا تھا من گڑت اور غلط عقیدے کی، اس کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہیں، فرمایا ابن عساکر اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں کہ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ میں اور علی ایسا نور تھے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا تھا۔ اب یہی روایت جس کا امام ذہبی نے حوالہ دیا، امام احمد بن حنبل میں فضائل الصحابہ میں یہی روایت ہے۔ تو عزیزان گرامی، آگے ابو احمد حاکم کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، یعنی اس راوی میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ قاضی اسماعیل نے اس کا انکار کرتے ہوئے اس کو قید کر دیا تھا۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی نقل کردہ روایات میں سے چند ایک کو چھوڑ کر اکثر موضوع یعنی من گھڑت ہیں، اور ہم اسی پر تہمت عائد کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اسی نے ان روایات کو ایجاد کیا ہے۔ اب اندازہ کریں جس روایت کو عرفان شاہ بیان کر رہا ہے فضائل الصحابہ کے حوالے سے، اس کے پہلے راوی کو محدثین نے، ائمہ و جرح و تعدیل نے کذاب، جھوٹا، متروک اور حدیث کو ایجاد کرنے والا، گھڑنے والا کہا، تو
تو اس کو بنیاد بنا کر عرفان شاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجماعی عقیدے پر بعد از انبیاء افضلیت کے اجماعی عقیدے پر قدغن لگانے کی ناپاک کا کوشش کر رہا ہے، اور بڑے ہی طریقے سے یہ واردات اہل سنت کے سٹیج پہ کر رہا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اس کے جسم میں چربی تھی تو اس وقت کچھ غیرت کا مادہ تھا، جیسے اس نے اپنی چربی نکلوائی، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں نے غیرت کا مادہ بھی نکال دیا۔ اب اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، روایت کو مکمل سن لیں جس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ کہتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اور علی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور نور کی شکل میں جھکے ہوئے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ میں ہوں اور دوسرا حصہ علی علیہ السلام ہے۔ یہ وہ روایت تھی جس پر بنیاد بنا کر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور یہی وہ روایت ہے جس کا پہلا راوی ہی کذاب، متروک الحدیث اور حدیث سے گھڑنے والا محدثین نے لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رافضیت اور تفضیلیت، رافضیت کی تو بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ آپ ان کے کتب کا مطالعہ کریں، آپ کو رافضیوں کی کتابوں میں تضاد ہی تضاد ملے گا، ایک بات سے دوسری نہیں ملتی۔ وہی طریقہ واردات عرفان شاہ، حنیف قریشی اور تفضیلی گروپ کا ہے جو اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے تقیہ باز رافضی ہیں۔ ان کی بھی بنیاد جب بھی دیکھیں گے آپ من گھڑت جھوٹی اور ضعیف روایات پر ہوگی، اور لوگوں کو یہ کیونکہ اس انداز سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا اس کو سچ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کا وہ شر ہے جو اس وقت پھیلا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اجماعی قطعی عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء افضل الخلق حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس پر خود صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے اور خود اہل بیت اطہار کا بھی اجماع ہے۔ مولا علی نے برسر منبر، جس کو 80 صحابہ کرام نے مولا علی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے برسر منبر فرمایا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ تو آج کل ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ یہ من گھڑت جھوٹی روایات کو سہارا بنا کر اہل سنت کے عقیدے میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ضروری سمجھا کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی کا ایمان ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے اور ان شریر لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔